بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو تفصیلی فیصلہ عدالت کی جانب سے سامنے آیا۔ یہ 3 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے۔ درخواست ضمانت نکاح خواہ اور گواہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی عید سے پہلے اور وہ مسترد کر دی گئی تھی، لیکن آج عدالت نے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ان دونوں کی بات تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس فیصلے کے اندر ان دونوں کی باتیں پہلے ہو چکی تھیں، لیکن ظہیر کے حوالے سے جو انکشافات اپنے ہی ورڈکٹ میں عدالت نے کیے ہیں وہ واقعی میں ہوش ربا ہیں۔ ظہیر اور دعا کا مستقبل کیا ہوگا، اس فیصلے کے اندر تمام سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے، سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ عدالت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے جناب کہ دعا زہرا کو اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ جو ایک تفصیلی آرڈر نکل کر سامنے آیا، میرے سامنے یہ تفصیلی آرڈر پڑا ہوا ہے، اس میں عدالت نے دعا زہرا کے ساتھ مغویہ لگایا، یعنی جس کو اغوا کیا گیا۔ عدالت نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دعا زہرا کو اغوا کیا گیا تھا۔ آج کے ویڈیو میں بہت سارے انکشافات آپ کو کرنے جا رہا ہوں اس عدالتی فیصلے کے حوالے سے۔ دعا کا مستقبل کیا ہوگا، ظہیر کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر سوالات کیے کہ جو یہ تفصیلی فیصلہ ہے اس کے بعد یقینی طور پر ظہیر کی گرفتاری یقینی ہے، کنفرم ہے، کیونکہ 14 تاریخ تک اس نے حفاظتی ضمانت لے رکھی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور جناب انسٹاگرام پر salman.mrza یہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو اپڈیٹ آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے انسٹاگرام پر لگاؤں اور اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا، تو اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جناب آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں، تو میری گزارش ہے کہ انسٹاگرام پر مجھے فالو ضرور کیجیے گا۔ جناب، عدالت نے آج اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے، سب سے پہلا جو اچیومنٹ ہے، سب سے پہلی جو کامیابی ہے، سب سے بڑی بحث، دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی کہ اس کو اغوا کیا۔ یہی بحث چل رہی تھی نا۔ دعا نے بے تحاشا انٹرویوز اپنے پسندیدہ یوٹیوبرز کو دیے اور کہا جناب میں اپنی مرضی سے گئی ہوں یار، مجھے اغوا نہیں کیا گیا، لیکن عدالت نے اس کے نام کے ساتھ مغویہ لگایا ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ تو عدالت نے خود کر دیا ہے کہ جناب دعا زہرا کو اغوا کیا گیا، لیکن عدالت نے تمام تر بیانات کے باوجود یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ جناب، عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ دعا کی جو عمر ہے وہ 15 سال ہے۔ نکاح خواہ نے جو نکاح پڑھایا وہ انتہائی بدنیتی پر مبنی تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی لڑکی کو لے جاؤں، بھائی مجھ سے نکاح کرنا ہے، لڑکی کے ماں باپ نہ ہو، نکاح خواہ پوچھے بھائی لڑکی تمہاری عمر کیا ہے، وہ کہتا ہے 18-20 سال ہے، اور وہ نکاح پڑھا دے، تو یہ بدنیتی میں آئے گا، کیونکہ اس نکاح خواہ نے اس لڑکی کے قوائف نہیں چیک کیے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کے پاس اپنے قوائف موجود نہ ہو اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہو، تو نکاح خواہ نے دعا زہرا کے کیس میں بھی اس کے قوائف چیک نہیں کیے، بلکہ وربلی، یعنی جو دعا زہرا نے کہا اس کو حق اور سچ تسلیم کر لیا اور نکاح پڑھا دیا۔ تو یہ نکاح تو نکاح ہوا ہی نہیں، اس نکاح کو متنازع قرار دے دیا انہوں نے۔ یعنی دوسری بڑی اچیومنٹ یہ ہو گئی کہ جو نکاح کی بات کی جا رہی تھی، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پسند کی شادی ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پسند سے شادی کی گئی ہے، دعا زہرا خود کہہ رہی تھی بھائی میں نے پسند سے شادی کی ہے، میرے ماں باپ نے پسند سے شادی کی ہے، مجھ پہ کیوں روک لگا رہے ہیں، یہ دعا زہرا کا خود کا بیان ہے۔ لیکن اس پر بھی عدالت نے آج اپنی مہر ثبت کر دی ہے کہ جناب یہ نکاح متنازع ہے، کیونکہ 15 سال کی لڑکی کا نکاح اس کے والدین کی مشاورت ہو یا نہ ہو نہیں پڑھا سکتے آپ، اور آپ نے قوائف چیک نہیں کیے۔ نکاح خواہ پر یہ اخلاقی اور ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جو لڑکی آپ کے پاس نکاح کے لیے آئی ہے اس کے قوائف چیک کریں، نادرہ کے ریکارڈز چیک کریں، اس کی عمر کا تعین آپ اس کے قوائف کی وجہ سے کریں، اور اگر آپ اس کا تعین نہیں کریں گے اور اس کی کہیں پر بات پر یقین کریں گے تو یہ نکاح جائز نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو پہلی کامیابی کہ دعا زہرا کو اغوا کیا گیا، اور وہ کیوں کیا گیا، کیونکہ اس کے بیانات سارے موجود ہیں۔ اب 15 سال اس کی ہو گئی بات، 15 سال اس کی ایج ہے، تو آپ 16 سال سے کم عمر یا 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کو بھلے بہلا پھسلا کے، بھلے اس کی مرضی سے، بھلے چاکلیٹ دکھا کے، بھلے اس کو اچھے خواب دکھا کے، بھلے کسی بھی لالچ میں آپ اس کو اپنے گھر سے بھگا دیں، جس میں اس کی والدین کی مشاورت اور اس کی مرضی شامل نہ ہو، نہ ہی مشاورت شامل ہو، نہ ہی رضامندی شامل ہو، اور والدین کو علم ہی نہ ہو کہ ان کی بیٹی ان کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے اور جا کے نکاح کر رہی ہے۔
تو یہ اغوا کے زمرے میں آئے گا، اغوا کے زمرے میں تصور کیا جائے گا، اس لیے عدالت نے اس کے نام کے ساتھ مغویہ لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ اس کو اغوا کیا گیا کیونکہ اس کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے ایک ایج تک نہیں پہنچی ہے، اس سے پہلے آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو جناب یہ ایک بڑا فیصلہ انہوں نے دیا اور ایک بڑی کامیابی۔ چلیں پہلی کامیابی تو ہو گئی، دوسری کامیابی جناب یہ نکاح تو نکاح ہی نہیں تھا۔ اب تیسری کامیابی کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر صاحب ظہیر صاحب، ڈاکٹر ظہیر کے بارے میں عدالت نے ایسے ریمارکس دیے ہیں کہ واقعی میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی گرفتاری یقینی ہو جائے۔ ابھی تو اس نے حفاظتی بیل لے لی ہے، ابھی تو وہ پروٹیکشن بیل پر ہے، لیکن 14 تاریخ تک یہ، کل 14 تاریخ ہو جائے گی، اس کے بعد پتہ چل جائے گا جناب کیا سچائی اور کیا نہیں ہے۔ لیکن جناب عدالت نے کہا ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو جرم اس سے سرزد ہوا ہے، جو جرم اس نے کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ظہیر نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو جرم کے زمرے میں عدالت لے کر آئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر عدالت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اس بات کو مان رہی ہے کہ جب ظہیر نے ایک جرم کیا ہے تو اس کی درخواست ضمانت جو کہ سٹی کراچی کی جو سٹی کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ ہے، اس میں کیسے منظور ہوگی؟ ابھی جو اس کی حفاظتی ضمانت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کو حفاظتی بیل دے رہے ہیں، آپ جائیے اور جہاں آپ کا کیس چل رہا ہے نا وہاں جا کے پٹیشن دائر کیجئے، اپنی درخواست ضمانت کی جو درخواست ہے اس کی پٹیشن دائر کیجئے، اور اگر دلائل دیے جاتے ہیں آپ کے وکلا کی جانب سے، رائے صاحب کی جانب سے، یا پھر مہدی کاظمی صاحب کے وکیل جبران ناصر صاحب کی جانب سے، عدالت جن کے دلائل سے مطمئن ہوگی آپ کے حق پہ فیصلہ دے دے گی۔ اگر جبران ناصر صاحب کے دلائل سے متفق ہوگی تو آپ کو بیل نہیں ملے گی، اور رائے صاحب کی جو ان کی رائے ہے اس سے متفق ہو جائے گی تو آپ کو بیل مل جائے گی۔ تو یہ سارا کیس جو ہے نا وہ بالکل اوپن ہو چکا ہے، بالکل کلیئر کٹ ہو چکا ہے، اور آگے جا کے بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔